اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، ان اگر تطیعو تم پیروی کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے، کافرین کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وکیف اور کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تم انکار کر سکتے ہو، تم کفر کر سکتے ہو، وانتم اور تم ہو، تتلی پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تم میں تمہارے درمیان، رسول اس کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم اور من جو یعتصم جو پکڑ لے، جو تھام لے، باللہ اللہ کو، فقد پس تحقیق، ہدیہ ہدایت دی گئی، الی طرف، صراط مستقیم صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایک گروہ کی پیروی کرنے لگو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج نامی دو قبیلے رہتے تھے۔ تو یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ ایک ہی والدین کی اولاد تھے، اوس اور خزرج۔ تو پرانے وقتوں میں ان کے درمیان بہت لڑائی رہی، اسلام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ لڑائیاں ان میں رہی۔ جنگ بواس جو مشہور ان کی جنگ تھی 120 سال جاری رہی ان دونوں قبیلوں کے درمیان، قتل و غارت کے معاملہ، اور مسلسل یہ جنگ جاری تھی۔ جب اسلام آیا انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کو دین کی سمجھ آئی، پھر انہوں نے وہ جنگ جو ہے اس کو ختم کیا اور آپس میں بھائی چارہ، جیسا ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا دین کی وجہ سے۔ اب یہ ہوا کہ یہودی جو تیسرا گروہ تھا اہل کتاب، ان کو اس چیز کا بڑا نقصان ہوا، ان کی دوستی کا۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ جب لڑتے تھے تو ہتھیار یہودیوں سے لیتے تھے، ان کی وہ تجارت ختم ہو گئی تھی اسلحے کی، اور دوسرے ان کو پسند نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی صورت میں رہیں، لہٰذا وہ ہر وقت ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب اوس اور خزرج اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک جو یہودی تھا، بوڑھا یہودی تھا، شماس نام بتایا جاتا ہے اس کا، تو وہ اسے برداشت نہ ہوا کہ یہ اکٹھے مل بیٹھے ہیں اور ان میں لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس نے ان کو بھڑکانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو کہا کہ ان کو نا رزمیہ شاعری سنائیں، جو ان کو یاد دلائیں اپنا پرانا وقت، اپنے آباء و اجداد کے قتل کے واقعات۔
تو پھر ان میں اس طرح سے دشمنی دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی، ان کے اندر جوش جنگ کا جذبہ ابھرے گا، اور یہ لوگ پھر ہمارا کاروبار جو ہے اسلحے کا وہ چمک اٹھے گا اور ان میں پھوٹ بھی پڑ جائے گی۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے شاعری پڑھنی شروع کی پرانے زمانے کی، جس میں وہ ان کے والدین کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے آباء و اجداد کے قتل کا ذکر تھا، اور ایک دوسرے کی بہادری کے واقعات اور اس طرح کی جو ان کی شاعری میں ہوتا ہے، عربوں کی پرانی شاعری میں۔ تو جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو ان میں وہ احساس شیطان نے اجاگر کرنا شروع کر دیا دشمنی کا، ایک دوسرے کے ہاں انہیں شیطان نے بہکایا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم کیسے دوست بن بیٹھے ہو۔ تو جب ان میں یہ چیز آئی، جیسے چنگاری نے ان کو شعلہ دکھایا، تو انہوں نے دوبارہ سے وہ ان میں غصہ آ گیا اور جوش آ گیا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ہتھیار اور اسلحہ جمع کیا، اور انہوں نے جو ہرہ کا مقام تھا وہ بھی جنگ کے لیے طے کر لیا۔ اور جب وہ جنگ کے لیے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان لانے کے بعد ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو، تم کیسے یہ کر سکتے ہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر انہیں ہوش آیا، تو انہوں نے کہا واقعی ہم تو غلط کرنے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ہدایت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پس جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا اور اسے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منکم، اللہم ربنا جعلنا منکم، اللہم ربنا جعلنا منکم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا۔ دوسرے آپ سے آ کے بات کریں کسی تیسرے کی تو اس کو وہیں پہ روک دیں کہ نہیں جی ہم نہیں سننا چاہتے، ہمارے پاس کسی دوسرے کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا یہ قومی سطح پر تو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن گھریلو جو ہمارے خاندانی نظام ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی بات دوسرے کے پاس اور دوسرے کی تیسرے کے پاس بات ہوتی ہے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں، اس سے اختلافات بڑھتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور خاندان کھیرو کھیرو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی کی بات سننی ہی نہیں چاہیے، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا چاہیے، صاف دل سے دوسروں سے ملنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتوں کو استوار رکھیں اور شیطان کے چکر میں نہ آئیں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ وہ ہر وقت ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو پتہ، سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔